السلام علیکم، میں ہوں عقیل صوبزئی سن پختونخوا کے پشاور اسٹوڈیو سے براہ راست مخاطب آپ سب لوگوں سے، جتنی بھی ہمارے سننے والے، ہمارے دیکھنے والے سنو نیٹ ورکس کے اور ریڈیو پاکستان کے اس وقت ان تک ہماری آواز اور سوشل میڈیا کے ذریعے یہ فوٹیجز یا ویڈیو پہنچ رہی ہے، سب کو میری جانب سے، میری ٹیم کی جانب سے اور پشاور کی جانب سے، خیبر پختونخوا کی جانب سے سلام قبول ہوں۔ 3-4 اہم ایشوز ہے جن پر آج بات کریں گے اور کوشش کریں گے کہ 7:30 بجے کے بعد جو ہمارے سننے والے ہیں وہ ہمیں اپنی آراء سے بھی آگاہ کریں، اور جو موضوعات ہیں ان پر بات کرنے سے پہلے میں آپ کے لیے کال کے لیے کہ آپ اپنے تاثرات کا اظہار کریں، تجاویز دیں، ایک سوال پوچھتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ہم سوشل میڈیا کہ غیر ذمہ دارانہ استعمال سے باز کیوں نہیں آتے، یا سوشل میڈیا کے غیر ذمہ دارانہ استعمال سے ہمارے معاشرے پر، ہماری ریاست پر، ہماری معاشرت پر کتنے برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ اس پر آپ نے 7:30 بجے کے بعد، میں نمبر آپ کے ساتھ بعد میں شیئر کرتا ہوں، کال کرنی ہے۔ پاکستان کی سیکیورٹی، بالخصوص خیبر پختونخوا کی سیکیورٹی معاملات پر آج ایک بار پھر فوکس کریں گے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے جو مخصوص حالات ہیں، جو جغرافیائی اہمیت ہے، اور یہاں پر جو دہشت گردی، انتہا پسندی کی ایک لہر چلی ہے، پوری ایک جنگ لڑی جا رہی ہے، وہ خیبر پختونخوا کے عوام اور خیبر پختونخوا کے جو سیاسی قائدین ہیں، جو علماء ہے، جو میڈیا ہے، ان کی نظر میں کیا ہے، اس پر بات کریں گے۔ اور اس کی ضرورت اس لیے بھی پیش آئی ہے کہ ایک عسکری ادارے کی جانب سے، متعلقہ عسکری ادارے کی جانب سے پشاور کے معتبر جو صحافی ہے ان کو ایک بریفنگ میں شرکت کا موقع دیا گیا، اور بریفنگ ایک نمائش تھی، اور نمائش سے بڑھ کر ایک تشویشناک صورتحال کی کے ثبوت فراہم کرنے تھے، اور وہ یہ کہ پاکستان کی سیکورٹی فورسز نے خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں گزشتہ چند مہینوں کے دوران جتنی بھی کارروائیاں کی ہے، ان کارروائیوں کے نتیجے میں فورسز کے ہاتھوں وہ امریکن اور نیٹو ممالک کا اسلحہ لگا ہے، جو کہ افغانستان کی موجودہ رجیم حکومت نے، جو کہ اینٹی پاکستان ہے، اس نے کالعدم ٹی ٹی پی اور اس کے مختلف جو گروپس ہیں ان میں تقسیم کیا ہے۔ ثبوت کے طور پر ایک باقاعدہ اس اسلحہ کی مختلف اقسام کی نمائش کی گئی، اور میڈیا کو بتایا گیا کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں ریاست کے طور پر کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، تو اس کے اسباب یہ ہے اور اس کے ثبوت یہ ہے۔ اسی طرح بہت افسوسناک واقعہ ہوا ہے بنو میں، جہاں پر گزشتہ شب دہشت گردوں کے ایک گروپ نے امن کمیونٹی کے ایک دفتر کو نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں 5 سے 6 لوگ وہ شہید کیے گئے۔ عجیب بات یہ ہے کہ اسی دن پشاور کے اندر ایک نام و نہاد قبائلی جرگے کا انعقاد کیا گیا، جس کے شرکاء نے مختلف اسباب کے باعث پاکستان کی سیکیورٹی پیچیدگیوں کو سمجھے بغیر ایک بار پھر مطالبہ کیا ہے کہ افغانستان کی حکومت کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں۔ اس پر بھی بات کریں گے، عرفان خان صاحب اسلحہ والے ایشو پر اور اس جرگہ پر بات کریں گے، سینئر جرنلسٹ ہیں۔ حسن خان صاحب پاک افغان تعلقات پر بات کریں گے، اور آج ہماری خصوصیت ہے کہ خیبر پختونخوا کے چیف خطیب مولانا طیب قریشی صاحب بھی ہمیں جوائن کرے گی اس پروگرام کے اندر، اور ان سے ہم یہ پوچھیں گے کہ جو شدت پسندی ہمارے معاشرے میں، خاص کر پشتون معاشرے میں اور بلوچ معاشرے میں موجود ہے، اس شدت پسندی یا انتہا پسندی یا دہشت گردی کے خاتمے کے لیے علماء کا کردار کیا بنتا ہے، سیاسی قائدین کا کردار کیا بنتا ہے، میڈیا کا کردار کیا بنتا ہے، ان تمام ایشوز پر بھی بات کریں گے۔ مگر ساتھ میں آپ نے سنو سمیت پوری دنیا، خاص کر پاکستانی چینلز پر دبئی میں ایک ایئر شو کے دوران ایک بھارتی طیارے کی گرنے کی خبر پڑی ہوگی۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی ایئر فورس کی کیپیسٹی کیا ہے۔ حادثات ہوتے رہتے ہیں، مگر جو رپورٹ سامنے آ رہی ہے BBC سمیت بعد دیگر اداروں سے، ان میں اس بات کی نشاندہی کی گئی ہے کہ انڈین ایئر فورس وہ ناکارہ ہو چکی ہے۔ اس کے نہ صرف یہ کہ جو پائلٹس ہیں وہ درکار صلاحیتوں سے، ٹریننگ سے محروم ہے، بلکہ ان کے جہاز بھی ٹھیک طریقے سے ایکٹیویٹ نہیں ہوتے، اور اس کا ثبوت اس والے واقعے کی شکل میں ہمارے سامنے آیا ہے۔ عرفان خان صاحب جو کہ سینئر جرنلسٹ ہیں،
اور انہوں نے آج اس پر بہت اچھی رپورٹنگ بھی کی ہے۔ ان سے بات کرتے ہیں کہ جو امریکن اور نیٹو اسلحہ استعمال ہو رہا ہے اس کی نوعیت کیا ہے اور یہ کتنی خطرناک ہے۔ السلام علیکم عرفان صاحب۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ عرفان صاحب، میں نے آپ کی وہ ویڈیو رپورٹ بھی سنی ہے، اور جو آپ لوگوں نے ڈسپلے کیا ہے اپنے ادارے کے اوپر کہ آپ لوگوں کو ایک جگہ پر لے جایا گیا جہاں پر اس اسلحے کی کے ثبوت اسلحے کی موجودگی کی شکل میں آپ کو پیش کیے گئے، جو کہ خیبر پختونخوا کے اندر مختلف کارروائیوں میں فورسز نے دہشت گرد تنظیموں سے لیا ہے، اس پر قبضہ کیا ہے مختلف آپریشنز کے دوران۔ یہ کس نوعیت کا اسلحہ ہے اور اس کے بعد پاکستان کے اس والے بیانیے کو کتنی تقویت ملتی ہے کہ افغانستان کی سرزمین نہ صرف یہ کہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے بلکہ امریکن اور نیٹو اسلحہ بھی استعمال ہو رہے ہیں جاری جنگ میں؟ بالکل سر، یہ بالکل واضح ثبوت ہے کہ جو گزشتہ 2-3 برس سے پاکستان بار بار عالمی فورم پر اس کی نشاندہی کرتا چلا آ رہا ہے، اور جو روس میں ایک ملاقات ہوئی تھی بیجنگ میں، پھر استنبول میں، دوحہ میں، تو ان میں بھی بارہا اس بات کا ذکر کیا گیا کہ وہاں پر 7 ارب امریکی ڈالر کا جوڑا گیا اسلحہ، جنگی ساز و سامان، وہ افغانستان کی سرزمین سے پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے۔ درست۔ اور یہ وہ اسلحہ ہے کہ جو ہندوستان کی خفیہ ایجنسی ہے را، اس نے باقاعدہ طور پر فنڈنگ کی ہے۔ صحیح۔ امارت اسلامی یا افغان طالبان نے اس میں سے کچھ اسلحہ خریدا، اور پھر کالعدم ٹی ٹی پی نے اس میں سے بہت زیادہ اسلحہ خریدا جو اب پاکستان کی سیکورٹی فورسز کے خلاف استعمال ہو رہی ہے۔ جی۔ یہ جو ویپنز تھے اس میں M16، M4، M249 اور سنائپرز، مختلف نوعیت کے جدید اور خودکار اسلحہ اس میں شامل تھا، اور یہ اتنا خطرناک ہے کہ اس میں نائٹ ویژن گوگل جس کو کہتے ہیں کہ تاریکی میں بھی یہ اپنے ہدف کو، نشانے کو یا ٹارگٹ کو بڑے آسانی کے ساتھ وہ نشانہ بنا سکتے ہیں۔ صحیح۔ یہ وہ اسلحہ ہے کہ جو سیکورٹی فورسز کی مختلف کارروائیوں کے دوران، آپریشن کے دوران انہوں نے دہشت گردوں کو ہلاک کر کے ان سے حاصل کیا۔ صحیح۔ اور یہ صرف اس کی ایک معمولی سی جھلک تھی، جی۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارا اسلحہ جو ہیں وہ موجود ہیں، اور اس کی تعداد بتائی جا رہی ہے کہ گزشتہ یہ 2-3 سالوں میں کوئی 50,000 سے زائد اس طرح کے ویپنز انہوں نے برآمد کیے ہیں، سیکورٹی فورسز نے اپنے قبضے میں لے رکھے ہیں جو ان کے زیر استعمال ہیں۔ تو بنیادی سوال یہ ہے کہ بار بار پاکستان کی جانب سے جو کنسرن ہیں، اور اسلام آباد نے کابل انتظامیہ کو خبردار بھی کیا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ تب ہی بہتر اور دوستانہ روابط قائم رکھیں گے کہ جب آپ اپنی سرزمین سے اس اسلحے کا اور ان جو یہاں پر لوگ اسلحہ چلانے والوں کا خاتمہ نہیں کرتے۔ تو یہ تو اب ایک واضح ثبوت ہے، انٹرنیشنل میڈیا بھی اس کی رپورٹ کر چکا ہے، جی۔ جو نیشنل میڈیا ہے اس میں بھی رپورٹ ہے، اور اس پہ باقاعدہ طور پر لکھا تھا کہ پراپرٹی آف یو ایس گورنمنٹ، اور جو کولمبیا میں ان کی جو کمپنی ہے یا فیکٹری ہے جہاں پر یہ اسلحہ بنتا ہے، وہ ان کے مارک اس پہ لگے ہوئے تھے۔ تو اب یہ تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، نہ یہ کوئی الزام تراشی ہے، نہ اس میں بالکل واضح طور پر پوری دنیا کو ہم اس کو دکھایا گیا کہ یہ ہے وہ ثبوت جس کا پاکستان ذکر کر رہا ہے، ایسے ہی وہ الزام نہیں لگا رہا۔ اب یہ افغان طالبان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس اسلحے کو کس طرح روکے رکھتا ہے، ڈیفینڈ کس طرح کرتے ہیں کہ بھائی آپ لوگوں کے پاس جو اسلحہ امریکہ نے چھوڑ دیا تو آپ لوگوں نے دہشت گردوں کے حوالے کر دیا بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں۔ اصل سوال تو یہ ہے نا۔ ہاں، ان کو پیسوں کی ضرورت تھی تو انہوں نے وہ اسلحہ راہ پہ بھیج دیا، انہوں نے وہ اسلحہ کالعدم تنظیموں کو دے دیا جو پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہا ہے۔ تو اب میرے خیال میں کہ اس میں کوئی اب ڈھکی چھپی بات رہی نہیں کہ اگر امارت اسلامی یا افغان طالبان یہ کہیں کہ پاکستان صرف اور صرف الزام تلاشی کر رہا ہے، یہ ان کے واضح ثبوت ہے جو ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور ہر ٹی وی چینل کے اسکرین پر اس کو عوام کو بھی دکھایا گیا کہ ہم الزام تراشی نہیں بلکہ ثبوت کے ساتھ بات کرتے ہیں، اور یہی اس کے وہ ثبوت ہیں۔ بالکل عرفان صاحب، آپ نے ایک بات کی کہ استنبول کے اندر یا پھر ہم نے اس سے پہلے قطر میں دوحہ میں دیکھا،
اور اب ایران کی جانب سے اور رشیا کی جانب سے ایک بار پھر رابطے جاری ہے کہ مذاکرات کیا جائے، مگر آج ایک بار پھر پشاور میں ایک جرگے کا انعقاد ہوا ہے جس میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ پاکستانی حکومت افغان حکومت کے ساتھ مذاکرات کرے۔ تو یہ جرگوں پر جرگوں کا سلسلہ کب تک جاری رہے گا، اس کا ان پٹ اور آؤٹ پٹ کیا ہے؟ اور یہ جو لوگ مطالبہ کر رہے ہیں، کیا ان کو پتہ نہیں ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو کراس بارڈر ٹیررزم پر 3 سیشن ہو گئے ہیں گزشتہ مہینے؟ بالکل سر، آپ درست فرما رہے ہیں۔ یہ بات جو ہے جرگے کا مینڈیٹ کیا ہے، ریاست کے ساتھ بات کرتی ہے۔ صحیح، اگر افغان طالبان افغان حکومت اپنے آپ کو ایک ریاست کہتی ہے ہاں، تو انہیں سفارتی ذرائع یا سفارتی چینل استعمال کر اسلام آباد کے ساتھ ان کو رابطہ رکھنا چاہیے اور اسی لیول پر بات ہوگی۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ پاکستان کا تنظیموں کہ اس سے بات کریں یا وہ مذاکرات کریں یا ریاست اپنی کمزوری ثابت کرنے کے لیے وہ جرگہ تشکیل دیں اور انہی کے ذریعے بات کریں، تو میرے خیال میں یہ ممکن پھر نہیں ہے، حکومت موجودہ حالات میں تو حکومت اور ممکن دکھائی نہیں دے رہا۔ پھر اس میں حکومت اور ریاست کی ریٹ ہی ختم ہو جاتی ہے کہ آپ ایک کچھ چند عناصر کے ساتھ یا پھر ادب تنظیموں کے ساتھ آپ جرگوں کے ذریعے یا مذاکرات کے ذریعے ان سے امن کی بھیک مانگتے ہیں، یا صحیح، پھر آپ انہی کے ہدایات پر آپ اپنے لیے گائیڈ لائنز طے کرتے ہیں۔ تو میرے خیال میں ریاست بہت بڑی طاقتور چیز ہوتی ہے، اور اسے کی ایک مثال میں ہمیشہ دیتا رہا ہوں جی، کہ ماضی میں سرا روغا معاہدے سے لے ہاں، کر اور پھر سوات میں مولوی ایگریمنٹ تک، فقیر ہاں، سوات اور پھر مولوی فقیر محمد اور ہوں، اس طرح باجوڑ کے معاہدوں تک کوئی 7 بڑے ہاں، معاہدے ہوئے، مذاکرات ہوئے، جی، جس کو ہم امن معاہدے کہتے ہیں۔ جی، لیکن بدقسمتی سے ان معاہدوں میں کوئی بھی کامیاب نہیں ہوا۔ صحیح، تو اگر ماضی کا ہمارا ٹریک ریکارڈ ہے کہ آپ نے امن معاہدے کیے، وہ پھر 2 ہفتے 3 ہفتے یا 1 مہینہ چلا ہوں، اور اس کے ذریعے کچھ حاصل نہیں ہوا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ امن معاہدے یا مذاکرات جو ہیں وہ اس مسئلے کا حل نہیں۔ اور پھر آپریشن کی ہم بات کریں تو جو سوات آپریشن شروع کیا، آپریشن راہ نجات اور آپریشن راہ راست اور پھر صحیح، آپریشن ضد اعظم، تو اس کے نتیجے میں بھی ہم نے دیکھا کہ 10 لاکھ لوگوں نے نقل مکانی کی سوات سے۔ صحیح، وہ لوگ عارضی طور پر 6 مہینے 8 مہینے یا 1 سال وہ رہے، جی، اور وہاں پر آپریشن کے نتیجے میں سوات میں امن بحال ہوا۔ جی، یہ 10 لاکھ لوگ واپس اپنے گھروں کو چلے گئے، اور 15 سال ہو گئے ہیں کہ یہ لوگ امن سے اپنے علاقوں میں اپنے گھروں میں رہ رہے ہیں۔ صحیح، تو آپریشن کا تو یہ نتیجہ وہ سب کے سامنے ہے، پوری دنیا کے سامنے ہے۔ دنیا بھی اس کی معترف ہے کہ پاکستان نے کس طرح 10 لاکھ یا 15 لاکھ لوگوں کو نکالا، آپریشن کیا، علاقوں کو کلیئر کیا، ان کو واپس بھیجا، کوئی مزاحمت سامنے نہیں آئی، دنیا اس کی معترف ہے۔ اور دوسری بات، جب آپریشن ضرب اعظم ہوا خیبر میں، وادی طیرا میں، ناب وزیرستان، شمالی وزیرستان، یہاں پر جو قلعہ تنظیمیں تھیں وہ کراس بارڈر چلی گئیں، افغانستان چلے گئے، صحیح، وہاں پر انہوں نے نورستان، پناہ لی، کنڑ، پکتیا، پکتیکا ہوں، اور مختلف فورس ان علاقوں میں وہاں پر بنا لی۔ ہوں، اس آپریشن کے نتیجے میں بھی یہاں پر پھر جو دہشت گردانہ کارروائیاں تھیں اس میں کمی آئی۔ صحیح، اب جب آپریشن ختم ہوا اور اس کے بعد یہ لوگ گزشتہ اتوار میں مذاکرات کے نام پر، جب جنرل واپس فیض لائے گئے، حمید ہاں، اور پھر عمران خان تھے، ہوں، تو مذاکرات کے نام پر ان کو سپیس ملا، اور اسی مذاکرات 2 مہینے کا جو پروسیس چلا، 2-3 مہینے پروسیس، صحیح، اسی مذاکرات میں روزانہ کی بنیاد پر سینکڑوں کی تعداد میں وہاں سے لوگ داخل ہوتے رہے، کیونکہ اس وقت کی حکومت نے، جنرل فیض حمید اور عمران خان نے ان کو استثناء دیا تھا کہ کیونکہ صحیح، مذاکرات کا عمل چل رہا ہے، ہوں، اس لیے اگر وہاں سے کچھ لوگ آتے ہیں تو بارڈر پہ آپ نے ان کو نہیں مارنا، آپ لوگوں نے ان پر فائرنگ نہیں کرنی۔ صحیح، تو اب اس وقت صورتحال بنی ہوئی ہے کہ ان سے بھی پوچھنا چاہیے کہ آخر کس مذاکرات کے نام پر جو لوگ یہاں پر آ کر انہوں نے بسائے، آباد کرائے، اس کا آج ہم یہ نتیجہ دیکھ رہے ہیں۔ عرفان صاحب، آخری سوال ہے، اور ظاہر ہے پشاور سے پروگرام کرتے ہیں، ریڈیو پاکستان سے بھی سب لوگ یہ پروگرام سنتے ہیں۔ آج پشاور سمیت خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں برسر اقتدار جماعت پی ٹی آئی نے احتجاج کیا، اگرچہ تعداد بہت کم رہی۔ یہ لوگ حکومت میں رہتے ہوئے احتجاج کیوں کرتے ہیں، اور اگر احتجاج کرنا ہے تو پشاور میں اس کی کیا تک بنتی ہے؟ اب اس والی حکومت کی یہ جو پالیسی ہے یا جو مزاحمتی رویہ ہے، یہ ہمارے کاؤنٹر ٹیررزم جو ایکٹیویٹیز ہے، اقدامات ہیں، اس پر کتنا منفی اثر ڈالتی ہے یہ تمام صورتحال یا سرگرمیاں؟
पहली बात तो ये है कि इस जो ये हुकूमत में है ये जमात, तो उनको शायद अब भी एहसास नहीं हो रहा, इनको शायद अब भी यकीन नहीं आ रहा कि ये यहाँ पर हुकूमत में है, हाँ। यहाँ पर शुबिका वज़ीर आला चीफ एग्जेक्टिव है। वो सही तो सही। धमकियां दे रहे हैं, वो तो तौहीन आमेज लहजा इस्तेमाल कर रहा है, हम्म, वो तो अपोजिशन लीडर का किरदार अदा कर रहा है। सही यानी मेरे ख्याल में दुनिया के किसी भी मुल्क में कोई भी ऐसी जमात नहीं होगी कि जो बरसर इक़्तिदार हो हाँ, और वो एहतजाज भी करे। धमकियां दे। हाँ। अपने सरकारी एहलकारों को धमकियां देता है, हम्म, पुलिस एहलकारों को, पुलिस अफसरान को धमकियां देते हैं, हम्म, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को ये लोग धमकियां देते हैं। तो अगर आपने अपोजिशन ही करनी है तो फिर इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठकर इख्तिदार के मजे क्यों ले रहे हैं? सही। दूसरी बात कि इन्होंने हमेशा मुज़ाहिमत की सियासत की है 2013 से लेकर आज तक। सिर्फ बदला है तो उनके चेहरे बदले हैं, सही। निज़ाम वही है, इनके लोग वही हैं। कभी वो इमरान खान की सूरत में धमकियां देते हैं, कभी वो परवेज खटक और महमूद खान अल यमीन की सूरत में, सही। आज के सुहेल अफरीदी जिनका इतना तजर्बा नहीं है वो भी उसी लाइन पर लगा हुआ है। तो इनको पता है कि यहाँ पर गवर्नेंस नाम की भी कोई चीज होती है, यहाँ पर डेवलपमेंट नाम की भी कोई चीज होती है, यहाँ पर जो बेहतर तर्ज हुक्मरानी है वो भी जब इक़्तिदार में कोई जमात हो तो उसको वो भी इक़दाम उठाने होते हैं। इनको सिर्फ और सिर्फ इनकी सियासत, इनकी जो भी हुकूमत है वो इल्ज़ाम तराशी, तनकीद, गालियां देने, हाँ। धमकियां देने, इसी से शुरू हो जाती हैं और इसी पर ख़त्म हो जाती हैं। तो ये इस सूबे की बदकिस्मती है कि हम गुज़िश्ता 12 बरस से इन लोगों को ये भुगत रहे हैं। एक कटोरा हाँ। मुसल्लत हैं हाँ। और इनके बयानात वही के वही हैं। मैंने जिस तरह जिक्र किया कि ये चौथा वज़ीर आला है, 5वां भी आएगा वो भी उससे कोई मुख्तलिफ नहीं सही। होगा, क्योंकि इनकी जो तरबियत हुई है वो यही है कि आपने हमेशा दूसरों पर इल्ज़ाम लगाना है, आपने हर वो फैसला कबूल करना है जो आपके हक में हो, सही। आपने हर उस इदारे के साथ खड़ा होना है जो तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करे, सही। आपने हर उस सहाफ़ी को सहाफ़ी मानना है जो इनके हक में बात करे, सही। आपने हर उस जज को जज तस्लीम करना है जो इनके हक में फैसला दे। सही। अगर आपने हर उस रिटर्निंग ऑफिसर को रिटर्निंग ऑफिसर या इलेक्शन कमीशन मानना या तस्लीम करना है जो इनके हक में रिजल्ट दे। सही। तो ये इनकी एक आप कहने की एक बीमारी है, हाँ। ज़हनी बीमारी है, बिल्कुल तमाम है। लोग इसमें मुब्तला हैं। बहुत खूबसूरत, बहुत शुक्रिया आपने आखिर जिस तरीके से उनको एक्सप्लेन किया। बदकिस्मती से यही सूरत हाल है और हम कुरैशी साहब से भी बात करेंगे कि उलमा का किरदार क्या बनता है अमन के क़याम में, इसलिए कि ये जो बयानिया है जिहाद का या क़िताल का, इनके चंद शराइत होती है और शराइत में ये भी होता है कि किसी भी जंग में अगर आप अपने मुल्क या अपने लोगों के ख़िलाफ़ या पुरसों के ख़िलाफ़ जंग लड़ते हैं वो तो उनकी शराइत तो बहुत सख्त है, मगर आपने दुश्मन के इलाके में भी अगर जंग लड़नी है तो जिहाद के असली रूह के मुताबिक उसकी अपनी सख्त पाबंदियाँ है, शराइत है और आपने मासूम लोगों को निशाना नहीं बनाना होता। जिस तरह मैंने तमहीद में बताया भी, इरफान खान साहब ने उसकी जानिब इशारा भी किया कि आज भी गुज़श्ता शब, आज जो डिटेल सामने आई है उसके मुताबिक गुज़श्ता शब बनू में अमन कमेटी के एक दफ्तर को निशाना बनाया गया जिसमें 5-6 लोग शहीद किए गए। उससे पहले आप सब लोगों को पता भी है, जितने बार सुनने वाले हैं देखने वाले हैं, कि किस तरीके से गुज़श्ता हफ्ते या 10-12 दिन पहले वाना में, जो कि एक कैडेट कॉलेज है जहाँ पर हमारे अपने ही मुकामी बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ एक APS 2 की शक्ल में हमला करने की कोशिश की गई। फोर्सेस ने उस हमले को नाकाम बनाया और उससे अगले रोज़ इस्लामाबाद के अंदर एक कचहरी को निशाना बनाया जिसमें आम लोग शहीद किए गए। अब इस किस्म की सूरत हाल में उलमा का किरदार क्या बनता है? अगरचे कुरैशी साहब समेत जितने भी उलमा अमन की बात करते हैं उनमें से बहुत को शहीद किया गया, जिसमें मौलाना हसन जाह साहब जैसी मोतबर मजहबी शख्सियत भी शामिल थी। JUI को सिर्फ इस वजह से बार बार निशाना बनाया जाता रहा कि उसकी लीडर इंतहा पसंदी के ख़िलाफ़ बात करते हैं, जमात इस्लामी के लोगों को निशाना बनाया गया। इसके बावजूद जब हम बयानी की बात करते हैं तो इसमें एक तज़ाद हमें नज़र आता है और वो ये है कि हमारे बयानी की जो जंग है, जो जिहाद की असल रूह है, अपने मुल्क के बारे में, एक इस्लामी जमहूरिया के बारे में जो एक जंग लड़ी जाती है, उसकी नौयत क्या है या उसका एक मजहबी पस मंज़र या शराइत क्या है,
خیبر پختونخوا کے چیف خطیب مولانا قریشی صاحب، طیب قریشی صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہے، اور ان جیسے علماء کی موجودگی ہمارے لیے غنیمت ہے، اس لیے کہ اس والے جنگ میں جب آپ جنگ کی مخالفت کرتے ہیں تو آپ خدا نخواستہ اپنی جان کو بھی خطرے سے دوچار کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ مولانا صاحب، آپ کی موجودگی میں نے بتایا بھی کہ خیبر پختونخوا کے لیے، پاکستان کے لیے آپ جیسے علماء کی موجودگی ہمارے لیے غنیمت ہے۔ ابھی تک ہم اس نتیجے پر کیوں نہیں پہنچے ہیں؟ ہمارے رویوں میں، ہمارے بیانات میں، ہماری پالیسیوں میں ابہام کیوں ہے کہ پاکستان کے خلاف جہاد کے نام پر ایک جنگ لڑی جا رہی ہے، اور اس جنگ کے دوران پھر ہم نے دیکھا بھی، آپ کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے کہ گزشتہ 10 دنوں کے دوران وانا پر اٹیک کیا، بچوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی، پھر اس کے بعد وکیلوں کو اور سائلین کو نشانہ بنایا گیا اسلام آباد کے اندر۔ آج بنو میں 6 جو ہمارے امن کمیٹی کے لوگ تھے ان کو شہید کیا گیا۔ تو بیانیہ میں ابہام کیوں ہے، اور اس میں علماء کا کردار کتنا ہے؟ خاص کر جب ہم جہاد کی بات کرتے ہیں تو اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ سب سے پہلے تو جی آپ کا بہت شکریہ بہت کہ شکریہ۔ آپ نے مجھے اس اہم موضوع کے اوپر دعوت دی۔ درخواست یہ ہے کہ ابہام تو سر کچھ نہیں ہے، بس بدقسمتی ہے، جی اور ایک تو سب سے بڑی بدقسمتی یہ کہ ایک زمانہ ہو گیا ہے کہ یہ ہمارا خطہ اور خاص کر یہ علاقہ پختونخوا اور افغانستان کا، جی یہ مسلسل کبھی جہاد کے نام پہ، کبھی کس نام پہ، لیکن مذہب کی انوالومنٹ اس کے اندر ہے، اور اسی نام پہ یہاں پہ یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں۔ جی اس سے جو خطرناک پہلو ایک یہ ہے کہ جو یہ دہشت گردی کا عنصر اس میں پیدا ہوا، وہ یہ کہ آپ دیکھیں بہت بڑے بڑے لوگ یہاں پہ شہید کر جی، دیے گئے، قتل کر دیے گئے، بڑی بے ان میں دردی علماء سے، بھی شامل ہیں، ان میں علماء بھی شامل اور ہیں۔ بڑے علماء ہاں، جو بڑے نام تھے، جن کا بڑا حسن جان صاحب جیسی کنٹریبیوشن تھا، شخصیت بھی ہیں۔ ان کو شہید کیا گیا۔ یہ بھی اس کا ایک پہلو ضرور ہے۔ جی اور تیسرا یہ کہ ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے یہ جو سیاسی خلفشار ہے، جو تھمنے کا، رکنے کا نام ہی نہیں لیتا، آئے دن کوئی ایک کہہ رہا ہے، کوئی دوسرا کہہ رہا ہے، حالانکہ قومیں کبھی بھی جنگیں جو ہیں وہ اس طرح نہیں لڑتی۔ صحیح۔ بدقسمت یہ ہے کہ پاکستان میں ہمارا کوئی کلیئر موقف نہیں ہے، کوئی ایک کہہ رہا ہے، کوئی دوسرا کہہ رہا ہے، اور اسی کا نقصان یہ ہے کہ ابھی تک وہ اسی میں ہم لگے رہے اپنے اختلافات میں اور معاملات میں، اور معاملات یہاں تک پہنچ چکے ہیں، اور اب حالات یہ ہیں کہ ہم آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک خدا نخواستہ بڑی پریشان کن صورتحال ہے۔ جی دوسری گزارش یہ ہے کہ ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ دیکھیں 73 کا آئین دیکھیں، جی وہاں سے شروع ہو جائیں، جو پاکستان میں مقتدا تھے، اہل فتاوہ تھے، جو بہت بڑی ہستیاں تھیں، جناب مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبدالحق صاحب، مولانا شاہ احمد نورانی صاحب، ان کے دستخط بہت بڑے موجود ہیں نام ان ہیں، پر، ہاں سپورٹ کیا تھا ان لوگوں نے۔ ہاں بہت بڑا نام ہے، اور یہ سارے اس کے بنانے والے تھے۔ دوسرا یہ کہ آپ دیکھیں کہ پاکستان میں اہل مذہب، مدارس والے، مساجد والے، ان کا ایک اپنا دیکھیں کہ ایک ٹریک تھا، ہے، اور اس وقت یا اس وقت سے ان جو انتخاب کیا تھا جس رستے کا، وہ کیا تھا۔ صحیح۔ آج بھی دیکھیں، اگر ایک مہینہ پہلے بھی میں آپ کو کہوں کہ وفاق المدارس العربیہ کا اجلاس ہوا مفتی تقی عثمانی صاحب کی زیر صدارت، جی پھر اس کا اعلامیہ جاری ہوا، تو اس اعلامیہ میں پھر اعادہ کیا گیا، گو کہ یہ پیغام پاکستان میں اور کتنی چیزوں میں بارہا جو ہے یہ چیزیں تحریر ہو چکی ہیں، جی لیکن اس کے باوجود پھر یہ اعادہ کیا گیا کہ پاکستان کا آئین جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ حاکمیت اعلیٰ جو ہے وہ اللہ رب العالمین کی ہے، اور یہاں پہ اسلامی قوانین ہیں، آئین اس کا اسلامی ہے۔ گو کہ اس میں کہا گیا کہ گو کہ اس میں بڑی کمی بیشی ہے، گلے بھی ہیں، لیکن پھر بھی اس بات کا اعادہ کیا گیا کہ پاکستان کے خلاف، اس کی فوج کے خلاف لڑنا جو ہے وہ شرعاً حرام ہے، اور اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ جی اور یہی بات مفتی محمود صاحب سے لے کے پاکستان کی چوٹی کے علماء، جی مولانا سمیع الحق صاحب جیسی شخصیت، اور جتنے بڑے بڑے اکابر تھے، کوئی ایک بھی ان میں سے ایسا نہیں کہ جنہوں نے پاکستان کے خلاف، اس ملک کے خلاف بندوق اٹھائی ہو، صحیح، یا اس کی فوج کے خلاف اٹھائی ہو۔ جی یہ بہت بڑی دلیل ہے۔ اور آج تک آپ دیکھیں اہل مدارس
مساجد ہیں یا علماء ہیں وہ اس پہ گامزن ہیں اور اس بات پہ اپنے اس موقف پہ قائم ہیں، الیکشن لڑتے ہیں، پارلیمان میں جاتے ہیں، سینیٹر رہتے ہیں، ممبران رہتے ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن کوششیں بھی شروع ہیں، اسلامی نظریاتی کونسل موجود ہے، اس کے اندر سارے علماء ہیں، سارے مسالک کے علماء ہیں۔ تو ہمارے پاس جو سب سے بڑی دلیل ہے وہ یہ ہے، اور دوسرا یہ کہ یہ بالکل کلیئر بات ہے کہ اسلام میں یہ فیصلہ کرنا کہ بھئی جنگ لڑنی ہے، جہاد لڑنا ہے، اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ عقیل صاحب یہ تو آپ بھی سمجھتے ہیں سر، کبھی یہ ایسا ممکن ہے، یہ کبھی دنیا میں، کبھی تاریخ اسلامی میں ایسا ہوا ہے کہ کوئی انڈیویجول اٹھ جائے، میری طرح کوئی بیکار آدمی اٹھے اور آئے روز جو ہے وہ فتوے دے اور دنیا ان کے اوپر چلے؟ دیکھیں یہ کبھی بھی نہیں ہوتا، نہ ہمارا تاریخ اسلامی جو ہے نہ وہ یہ مانتی ہے۔ صحیح۔ آج بھی اگر آپ دیکھیں کہ ہم جو حنفی اسکول آف تھاٹ ہیں یا جو ہم دارالعلوم دیوبند یا دیوبند مسلک دیوبند والے ہیں جی، آپ دیکھیں کہ ہم فالوورز کس کے ہیں؟ آیا آج تک ہمارا اسلوب جو ہے اس کے لیے قاعدہ قانون کیا ہے؟ قاعدہ قانون یہ ہے کہ آج بھی اگر کوئی دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے جی فتاوی دارالعلوم دیوبند اٹھائیں، اگر فتاوی جاتا ہے یا پوچھا جاتا ہے تو اہل مدارس اس میں سے بھی جو چوٹی کے ہیں، یعنی یہ ہم سب جانتے ہیں کہ کون فتویٰ دینے والے ہیں اور کون اس کے لائق ہیں اور کون دے سکتے ہیں۔ صحیح، کون کس کا اختیار ہے؟ ہاں جی، کس کا؟ کیا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ لوگ آ کے طیب قریشی سے پوچھیں گے اور وہ یہ فتویٰ صادر کرے گا؟ یہ میں بھی جانتا ہوں، یہ کوئی اور عالم بھی جانتا ہے۔ ایون کہ آپ افغانستان میں دیکھ لیں، پاکستان تو بڑا ایک ایسا ملک ہے کہ یہاں واقعی اگر میں کہوں تو یہ جمہوریت ہے کہ جس کی جو مرضی ہو وہ کہے، کوئی پابندی نہیں۔ لیکن کیا آپ دیکھیں کہ افغانستان میں کسی کو جرت ہے کہ وہ امارت اسلامی کی موجودگی میں اٹھے اور کوئی فتویٰ دے؟ بالکل نہیں۔ تو وہاں بھی یہ چیز ہے۔ ہمارے ہاں بھی بدقسمتی ہے کہ مفتی تقی عثمانی صاحب اور یہ بڑی ہستیاں موجود ہیں، حیات ہیں، آج بھی اگر یہ فتویٰ چلتا ہے، بات چیت ہوتی ہے تو یہی حضرات ہیں، ان سے رجوع کیا جاتا ہے۔ اسلامک بینکنگ دیکھیں، سارے مسائل جتنے بھی ہیں وہ دیکھے جاتے ہیں، ان سے پوچھے جاتے ہیں۔ اور آج بھی میں کہیں کہہ رہا تھا اور آپ کے پروگرام کے توسط سے بھی کہتا ہوں کہ خدا را پاکستان کی قدر کریں۔ دنیا جہان میں سر اگر کہیں پہ کوئی مسجدیں ہیں، مدرسے ہیں، خانقاہیں ہیں، تبلیغی جماعت ہے، میں آپ کو ایمانداری سے کہتا ہوں تو وہ دنیا میں اگر کہیں ہے تو وہ پاکستان ہے۔ اور آپ حالیہ دنوں میں بنگلہ دیش میں دیکھیں کہ جتنی انسپریشن ہمیں نظر آئی، بالکل کہ کس شان کے ساتھ انہوں نے پاکستان کے علماء کو ویلکم کیا، لاکھوں کے مجمع وہاں پہ موجود تھے۔ یہی وہ چیزیں ہیں جو انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ بھئی پاکستان کیا چاہتا ہے اور پاکستان کے علماء کیا کہتے ہیں۔ اور اللہ کرے کہ ہمارے ہاں بھی اس طرف لوگوں کا تھوڑا سا دھیان ہو اور ہم وہ کریں جو ہمارے بزرگوں نے کیا اور جو ہمارے بزرگ ابھی کر رہے ہیں۔ صحیح، آپ نے اتنی ڈیٹیل کے ساتھ خوبصورت باتیں کی ہیں، مگر اس پر آپ نے ضرور تبصرہ کرنا ہے کہ ان کا دعویٰ رہا ہے جتنے بھی دہشت گروپ ہے کہ ہم پاکستان کی فورسز کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، مگر آپ نے دیکھا بھی کہ وہاں پر وانا میں ہمارے بچوں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی، پھر اسلام آباد پر خودکش حملہ کیا گیا، عام لوگ اس میں شہید ہو گئے، آج امن کمیٹی کے لوگوں کو شہید کیا گیا ہے بنو کے اندر۔ اب یہ کس جواز کے بنیاد پر عام لوگوں کو نشانہ بناتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ لوگ امن کی بات کرتے ہیں، وہ معصوم ہوتے، بچوں کا سیاست سے اور یا ریاست سے کیا لینا دیتا کہ آپ نے ان کو بھی نشانہ بنانے کی کوشش کی۔ تو اس کی ایک اخلاقی معیار کیا ہے، اسلامی تعلیمات اس بارے میں کہ جب آپ عام شہریوں کو نشانہ بناتے ہیں تو اس کی کمپلیکیشنز کیا ہوتی ہے، ان کی شرائط کیا ہوتی ہے؟ جناب علی دیکھیں، گزارش یہ ہے، یہ تو کلمے کی بنیاد پہ بنا ہوا ملک ہے۔ جی، جو شہید ہوئے ہیں وہ بیچارے دیکھیں سارے کے سارے مسلمان کلمہ گو ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ تو اسلامی ملک ہے۔ اگر آپ کسی ایسے ملک میں ہوں جہاں اسلام نہ ہو، دارالحرب میں بھی ہوں، تو وہاں بھی کیا کسی بے گناہ کو قتل کرنا اجازت نہیں ہوتی؟ یہ کون جواز دے سکتا ہے کہ یہ جائز ہے؟ اس کا کوئی جواز نہیں ہے۔
اور کتنے لوگ مریں گے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونا سوائے اس کے کہ ہمارے ملکوں میں آپ دیکھیں ہم کہاں پہ پہنچ گئے ہیں۔ میں ساری دنیا سے کہتا ہوں کہ کہاں پہ ہیں آپ دیکھیں، میں اپنا سٹیٹس دیکھیں، اپنا مقام آپ دیکھیں، اس وقت پوری امت مسلمہ کا حال دیکھیں کہ امت مسلمہ جس معاملات سے اور جن حالات سے گزر رہی ہے کہ پاکستان دیکھیں، دنیا میں اگر لیڈنگ آپ پوزیشن اپنے پہ ہے، ملک میں، پاکستان لیڈنگ پوزیشن پہ ہے۔ ہاں، آپ اپنے ملک میں اگر آپ ہمیں لوگوں کو رہنے نہیں دیں گے، امن نہیں دیں گے تو کیا ہوگا؟ ساری دنیا جائے گی یورپ میں بسنے کے لیے، صحیح، اور ہمارے اوپر تو یہی جگ ہسائی ہوتی ہے کہ آپ کس قسم کے لوگ ہیں، نام اسلام کا لیتے ہیں، اور یہ وانا کے جو اسٹوڈنٹ تھے یہ کون تھے، اسلام آباد میں کون تھے، صحیح، وہ بنو میں کون ہوں گے؟ میرا یہ خیال ہے کہ ساری دنیا کے مقابلے میں آپ دیکھ لیں، پتہ نہیں کوئی نظر لگ گئی ہوئی ہے ہمارے اس خطے کو کہ مسلسل ہم جو ہے وہ قتل بھی ہو رہے ہیں، ہمارے ہاں دہشت گردی بھی ہو رہی ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس اسلام کے بارے میں یا اس کے ہم نام لیوا ہیں کہ جس کے ہاں چڑیا، جس کے کو مارنے ہاں کی بھی خدا اجازت نخواستہ نہیں۔ کتا، بلی، کوئی ایون جانور جو ہے، درختوں کو نقصان پہنچانے کی ممانعت ہے۔ درخت ہاں، اس کی شاخیں کاٹنا، ہاں، یعنی تو ہم کس قسم کے لوگ ہیں کہ ہم اس مذہب کے نام لیوا نام بھی لیتے ہیں اور پھر ہمارے ساتھ یہ چیزیں منسوب ہوتی ہیں جس سے ہمارے مذہب کی بھی بدنامی ہے، ہمارے ملک کی بھی بدنامی ہے، اور دنیا ہمیں کس نظروں سے دیکھ رہی ہے کہ یہ لوگ ہیں، کہاں پہنچ گئی ہے دنیا۔ ساری دنیا کو پتہ ہے سر کہ وہ تعریف جو ہم کرتے تھے وَأَعِدُّوا لَهُم مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کس کے مقابلے میں ہم لڑ رہے ہیں؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں ہے۔ ہم جس بیانیے کے ساتھ لوگ کہتے ہیں کہ اس ریاست کے پیچھے یا اس کے خلاف لڑیں، کیا آپ یہ جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، یہ عام دنیا تو چھوڑیں، دوسری دنیا، کیا ہم امام حرم یا حرمین شریفین کے جو امام ہیں ان کو اس پہ قائل کر سکتے ہیں؟ کیا وہ اس میں آپ کا ساتھ دیں گے؟ نہیں، یعنی بالکل ہماری نہیں۔ اپنی مسلم دنیا جو ہے وہ اس معاملے میں آپ دیکھیں کہ ان کا موقف کیا ہے۔ صرف ہم جو نہتے اکیلے رہ گئے ہوئے ہیں اور ہمیں انہی نظروں سے دیکھا جاتا ہے کہ آپ لوگ وحشی ہیں، پتہ نہیں درندے ہیں، دہشت گرد ہیں، ہم کون ہیں؟ اور صحیح، ہماری شناخت بالکل مسخ کر دی گئی ہے، ہمارا چہرہ جو ہے وہ بالکل ایسا ہے کہ اس کو بگاڑ کے رکھ دیا گیا ہے۔ صحیح، یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم سے منسوب کی جا رہی ہیں کہ وہی خواتین کے معاملے میں آپ دیکھیں، دہشت گردی کے معاملات آپ دیکھیں، آپس کی لڑائیوں کو آپ دیکھیں، ہر جگہ طرف یہ نظر آتا ہے اور اس پہ ہمیں بڑا دکھ ہے اور افسوس ہوتا ہے۔ بالکل۔ یہ آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھایا جائے، یہ جو مدارس رجسٹریشن کی بات ہوتی ہے تو اس کو بھی جو ہے نا لوگ مدارس کے معاملات میں مداخلت قرار دیتے ہیں، کبھی کہا جاتا ہے امریکی سازش ہے، کبھی کہا جاتا ہے یہودی سازش ہے، فلاں فلاں فلاں۔ اس کے لیے کوئی طریقہ کار وضع نہیں ہونا چاہیے کہ ان کی مین سٹریمنگ ہو، اور اتنی بڑے تعداد میں جب آپ لوگوں کو رضاکارانہ طور پر مفت تعلیم دیتے، یہ بہت بڑی خدمت ہے، مگر اس والے پراسے نے یا دہشت گردی نے مدارس کو بھی بدنام کر دیا ہے۔ تو اس میں آپ جیسے علماء کا یا جن لوگوں کا آپ نے ذکر بھی کیا، مدارس کے مختلف گروپس ہیں، ان کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ وہ اگر پاکستان کی اس والی پالیسی کو اس کا دفاع نہیں کر سکتے جو کہ آلریڈی کر رہے ہیں، تو کم از کم مدارس پر جو سوالات اٹھتے دکھائی دے رہے ہیں ان سوالات کے خاتمے کے لیے اقدامات کیا جائے، حکومت کے ساتھ یا متعلقہ اداروں کے ساتھ تعاون کیا جائے۔ سر یہ معاملہ جو ہے آپ بھی جانتے ہیں، یہ اصل میں بڑا حساس نوعیت کا ہاں تو نہیں تھا، لیکن اس کو بڑا حساس بنا دیا گیا۔ جی، میں تھوڑی سی جرت کروں، اگرچہ یہ جرت کرنا مشکل بھی ہے، لیکن مجھے پتہ ہے، مجھے پتہ ہے۔ ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے، بڑی مصیبت بن گئی ہے کہ ہر ایک چیز جو ہے وہ پولیٹیسائز ہے، صحیح، اور ہر ایک معاملہ سیاست کی نظر ہو جاتا ہے۔ آپ پہلے وہ قانون سازی والے معاملات میں اس سے پہلے جو ترمیم تھی وہ بھی آپ نے دیکھی۔ صحیح، بدقسمتی یہ ہے کہ میرے جیسا بندہ، میں آپ کو ایمانداری سے کہتا ہوں کہ جی، مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے کہ کوئی چیز بھی ایسی نہیں جو ہم اپنے ملک کے مفاد میں دیکھیں، تعلیم کے مفاد میں دیکھیں، اور آپ دیکھیں کہ اس کے اوپر کتنا ڈویژن ہے ہمارے لوگوں کے یس، درمیان۔ ہاں، کچھ علماء نے کہا یہ کریں، کچھ علماء نے کہا کہ بالکل ایک تعلیمی مسئلہ ہے، لیکن پھر بھی میں کہتا ہوں کہ چونکہ
آپ دیکھیں اسی ایک ہی حکومت نے پھر کیا نا، سیاسی حکومت ایک کچھ کہہ رہی تھی، ادارے کچھ کہہ رہے تھے، یہ بھی بدقسمتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس چیز کو سنجیدگی سے دیکھنا چاہیے، اور بالکل یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں کہ یہ حل نہیں ہو سکتا، یہ حل ہو سکتا ہے۔ ہمارے ہاں ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ جب آپ کی باری ہو اور آپ اقتدار میں ہو تو ماشاءاللہ خوش ہیں، پھر سب کچھ ٹھیک ہے۔ پھر جب آپ حکومت میں نہیں ہوں گے تو پھر آپ اپوزیشن میں ہیں تو آپ کی خیر نہیں ہے، پھر جو اپوزیشن آپ کے ساتھ کرے گی وہ کرے گی۔ زیادہ تر معاملات ہمارے ہاں جو ہے وہ اس کے نظر ہو گئے، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں تعلیمی معاملات اور بڑی چیزیں وہ ہیں جو عالمی دنیا کا جو تعلیم کے حوالے سے معیار ہے۔ آپ دیکھیں یعنی جامعہ ازہر یونیورسٹی ہے مصر میں ہے، مدینہ یونیورسٹی ہے، بہت سی دنیا بھر میں ایسی یونیورسٹیز ہیں۔ پاکستان کے مدارس اور اس کی خدمات قابل فخر ہیں، کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ کنفیوژن ہمیشہ ہے، اور آپ دیکھتے رہتے ہیں کہ وقتاً فوقتاً کچھ نہ کچھ مسائل پیدا ہوتے رہتے ہیں جو بڑے ہی افسوسناک ہیں۔ لیکن میرا یہ خیال ہے کہ کوئی مخلصانہ کوشش اس طرف ہو کہ مدارس کے بھی تحفظات دور کیے جائیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ مدارس کا بڑا کنٹریبیوشن ہے، انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ آپ یہاں تک دیکھیں کہ پاکستان کی جو پیغام پاکستان دیکھ لیں، جو جتنے معاملات ہیں اس میں مدارس کا اور اہل علم کا بڑا کردار ہے۔ اگر وہ کردار نہ ادا کرتے تو نہ پیغام پاکستان مرتب ہو سکتا تھا، نہ یہ دیگر فتویٰ جات آ سکتے تھے۔ تو قربانیاں ضرور ہے، تھوڑا سا فقدان ہے اعتماد کا، بس وہ ضروری ہے۔ اگر وہ ہو جائے تو انشاءاللہ ہم نظر آئیں گے، ہمیں لگے گا کہ انشاءاللہ بہتری کی طرف معاملات چلے جائیں گے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ قریشی صاحب۔ خیبر پختونخوا کے چیف خطیب مولانا طیب قریشی صاحب نے جو باتیں کی ہے وہ بہت اہمیت کی حامل ہے، اور اس پر ہمیں ان باتوں پر ضرور سوچنا چاہیے۔ مدارس کی رجسٹریشن کی جب بات ہوتی ہے، آخر میں انہوں نے بہت خوبصورت طریقے سے اس کو لپیٹا بھی ہے کہ یہ ایک حساس معاملہ ہے، حساسیت بہت سی چیزوں میں ہونی بھی چاہیے۔ متعلقہ جو ادارے ہیں جو ان مدارس کی رجسٹریشن کی ذمہ دار ہے، ان کو بھی چاہیے کہ علماء کو اعتماد میں لے، ان کی تجاویز کو سنیں، ان کے ساتھ مشاورت کریں۔ اگر اس سے زیادہ ذمہ داری جو مدارس کے 3-4 بڑے گروپس ہیں ان پر عائد ہوتی ہے کہ ایسا کرنا، ان کی مین سٹریمنگ کرنا، ان کو ریکارڈ کا حصہ بنانا، ان کا آڈٹ کروانا، ان کی جو فنڈنگ ہے اس کی مانیٹرنگ کرنا، تمام چیزوں کو ذہن میں رکھنا، یہ مدارس کے اپنے بقا کے لیے بھی ہے، یہ مدارس کے اپنی ساکھ کے لیے بھی ہے، اس لیے کہ پوری دنیا میں ہمارے ان ہزاروں مدارس کو شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ چند مدارس نے اگر وہاں سے چند لوگ نکلے ہیں اور وہ دہشت گرد بن گئے ہیں تو اس میں مدارس کا قصور تو نہیں ہے، مگر عام طور پر دنیا بھر کے اندر جتنی بھی اسٹیٹ فیکٹرز ہے یا میڈیا سرکلز ہے، وہاں پر ایک بات بہت عام ہے، وہ یہ ہے کہ ان کے بقول پاکستان کے مدارس میں انتہا پسندی کے سے متعلق جو تعلیمات ہے ان کو فروغ دیا جا رہا ہے۔ میں اس بات سے بالکل متفق نہیں ہوں۔ میں نے مدارس پر کام بھی کیا ہے۔ خیبر پختونخوا کے جتنی بھی قبائلی علاقہ جات ہے، جنوبی اضلاع ہے، ہزارہ ڈویژن ہے، یہ ہمارا ملکن ڈویژن ہے، وہاں پر یہ مدارس اسلام کے قلعے رہے ہیں، ان کو شک کی نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ مگر شک یا سوال اس وقت اٹھتا ہے جب جو مختلف گروپس ہیں یا نمائندہ تنظیمیں ہیں مدارس کی، وہ رجسٹریشن وغیرہ سے انکار کرتے ہیں، معذرت کرتے ہیں، اس کو غیر ضروری حساسیت سے دوچار کرتے ہیں۔ میں معافی چاہتا ہوں عرفان خان صاحب کی بات ہے، اور اس کے بعد چیف خطیب کی جو گفتگو تھی اس کے درمیان میں نے آپ کے ساتھ نمبر شیئر نہیں کیا، آپ تو چونکہ وقت ختم ہونے کے قریب ہے، پھر بھی 09152544143 پر آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں۔ حسن خان صاحب کو ہم نے کانٹیکٹ کیا، مگر وہ اس وقت بدقسمتی سے خدا ان کو صحت دے اسپتال میں ہے، خدا ان کو صحت دے، ان سے پھر کسی وقت بات کریں گے۔ کال آ رہی ہے۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وکیل صاحب عقیل ظفر خبر کوم تا کالنا ډیره مننه جی وای جی دا پروګرام د اردو د خو زه بیا په پښتو اردو کې او بس اردو ما ته لګه سخت ده، هیڅ خبره نه خبرې هیڅ خبره نشته جی۔ دا چې دا عقیل به چې
دا مونږ چې کومې د جرګو خبرې کوو نو دا چا سره کوو چې مونږ چاته جرګې وینا کوو نو خو په انډیا کې ناست دی او کنه دا خو ډېر زبردست قصه به وکړه او کنه هغې لکه وینا یې تاسو کړه جرګه چا سره کوئ صاحب هغه خو د انډیا په ګوت کې ناست دی د اسلام خلاف هغه روان بله خبره دا چې څوک دلته نه مهاجر ویستل نه غواړي نو همدې ټولې دنیا ته معلومه شي چې څوک یې نو باسي بل که مونږ یو خبره هېره شي مونږ یې ځان ته یادوو کوم وخت چې الیکشنې به جلسې به کېدي یو پارټي و چې هغې ته به ترېټ نو نورې به هرې پارټۍ ته ترېټ دا ولې بالکل مونږ له خبرې هېرېږي اصل به هم داسې نه مونږ نه مونږ خو قصدن چې دي بعضې څیزونه چې دي هغه به غلط حساب کې چې وړاندې کوو کنه دغه نور خطرناک شه د اخلاقي طور له سیاسي طور له او کنه اوس زه وایم کنه چې لکه ګوره تاسو افغانستان ته ویزا او هغې بې ویزې دلته پراتې دا کومه لوبه ده صحیح او لکه څوک چې ویستل نه غواړي دا ټولو ته پته او تاسو یقین وکړئ چې را روان الیکشن وګوري چې دا څوک د دې حمایت کوي د دې به انشاءالله نامني صحیح د څوک د افغانانو حمایت دلته کوي چې نه دي دا به یو نه انشاءالله صحیح ډېره مننه جی او بس جی الحمدللہ پامن سلام ډېره مننه جی اچھا وہ انہوں نے کہا کہ اردو میں ویسے جو ہے نا ہم روٹین میں ہماری قومی زبان ہے خوبصورت ترین زبان ہے مگر اس میں ہم تھوڑے سے کنجوسی سے کام لیتے ہیں ڈرتے بھی ہے بات ہونی چاہیے ان کی باتوں کا کالر کے جو ہمارا دوست ہے ان کی باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جو لوگ یا جو پارٹیاں دہشت گردوں کے ساتھ یا افغان حکومت کے ساتھ مذاکرات کی بات کر رہی ہے ان سے ذرا یہ پوچھا جائے کہ دوسری جانب سے تو وہ لوگ انڈیا کے ساتھ مراسم بڑھ رہے ہیں ان کی گود میں بیٹھے ہوئے تو مذاکرات کریں گے تو کیوں کریں گے کس طرح کا ایک اور کال ہے السلام علیکم جی وعلیکم السلام وکیل صاحب په خیر راغلی ستړي مشه جی څوک خبرې کوي جی څه به وایي د بانو سوراني نه صاحب کوم جی قربان وکیل صاحب تاسو تفسیر هر څه واورېدل خو بس یو کال پوره کېږي تاسو دا اوس هم نه کړي و چې دا سلام اور سره کو د تاسو خبرې به ټولې واورېدې ټول سټاف ته سلامونه ورکړئ ان شاء الله غواړم به تاسو خبره کوه اوکے سر جی ډېره مننه جی ډېره مننه یہ بھی پشتو میں بات کر رہے تھے اور یہ خوبصورتی ہے کہ ہم تمام اپنی قومی زبانوں کو اس کو ہم صوبائی زبانیں یا قومیتوں کی زبانیں دیکھیں یہ سب ہماری خوبصورت زبانیں ہیں اور قومی زبانیں ہیں ایک اور کال بھی لے لیتے ہیں چلیں اچھی بات ہے السلام علیکم جی وعلیکم السلام وکیل صاحب خیر دی جی شکر دی مننه جی څوک خبرې کوئ څه به وایي پرویز بڑابی دی جی جی قربان ووایي جی اوس غلو ساز د دې خپل ملک هم د ټولې دنیا ته پته ده او د ټولو ته دا معلومه دي نو ولې دي دا کردار خپل نه سموي او دا غلط کردار دی او دا پښتانه په غلطه لار روان کړي دي او د پښتنو پورې بیخي سر څنګه نشته دی چې دا ولې د پښتنو دا شعور دا عقل دا دي خرڅ کړی دی تصدیق کړي دي دا دي ولې صوبه کې دا سره روان دی او دا څوک یې کوي لګې دی هغه نور خلک پرېږده چې کابل نه راځي او یو ځای نه بل ځای نه راځي د دې خپل صوبې حکمرانانو ته دې قیل وکړي او سوچ دې وکړي چې دا دې څه وایي او دې څه کوي بالکل بالکل ډیره مننه جی زه ستاسو خبره چې دی میں ان کی جو بات کا خلاصہ ہے اردو میں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں ان کے کہنے کے مطابق کہ ہم حقائق کا سامنا کیوں نہیں کرتے جو ہمیں چیلنج درپیش ہے ان کا ادراک کیوں نہیں کرتے خاص کر جو ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ہوتی ہے اور ہم پھر خیبر پختونخوا کی حکومت کی بات بھی کی کہ ان کی ذمہ داریاں کیا بنتی ہے وہ اپنا کردار کیوں ادا نہیں کرتی السلام علیکم آخری کال لے لیتے ہیں السلام علیکم جی وعلیکم السلام قربان قربان جی څوک او څه به وایي جی حقیقت صاحب ملک نور الدین خبرې کوم ډېر وخت بعد سره خبرې مو وکړلې ستړی مشه جی دا زما غلطي ده چې خپل پروګرام کې کال نه ورکوم حالانکه ستاسو مینه ماته معلومه ده دا شرم دیواله کې دا شرم دیواله کې ته بالکل لکه سړی ګولې وچې ډکو خو کنه بس سم نیو د شي او د زم ډېر خوشاله شوم دا شرم د دیواله کې دا خو منګه ستاسو لپاره د هر څه پیش کوم بعد خبرې وبکې ټیکوم نه خو شکر دار چې دا زمونږ د صوبې د مقدمه یا ستاسو د خبرې چې دی په دې ټایم کې مونږ په ټول سونو نیټ ورکس باندې ورکو او ریډیو پاکستان هم د زمونږ نو چته نو خبره راته وکړي چې دا امن به څنګه قائمېږي جی اکید صاحب امن خدا سے ځل کنه زه په تیوا خبره وکړم جی مو تقریبا 53 کول زه 53 کول کې روانې غنا جو خزه به تعالی خبره وکړم دوره حکومتونه تیر څول دوره غشو کړه جی دا شی حکومت مو نه یالي د لکه د مودغه پی ٹی آئی یا رونی کوي کنه دا ټیپ دا حکومت مو نه دلی دا واسطه السلام علیکم وعلیکم السلام اچھا یہ ہمارے دوست تھے انہوں نے جو بات کی کہ 53 سال ان کو بقول ان کے کہ
ہو گئے ہیں زندگی گزارتے، مطلب 53-54 سال کے ہو گئے ہیں، خدا ان کی عمر دراز کرے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو حکومت ہم نے پی ٹی آئی کی دیکھی ہے یا جو موجودہ حکومت، اس طرح کی حکومت ہم نے کبھی بھی نہیں دیکھی. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر ایک جانب پی ٹی آئی اور اس کی صوبائی حکومت اس جنگی صورتحال میں ریاست مخالف قوتوں کے ساتھ کھڑی ہے، تو دوسری جانب خیبر پختونخوا کے جو مسائل ہیں ان کے حل میں وہ کوئی دلچسپی نہیں لیتے. صوبائی حکومت کی ذمہ داری بنتی ہے مہربانی کر کے آپ لوگ پارٹی کے ذریعے اپنے بانی کے لیے یا کسی اور کے لیے آپ لوگ تحریک چلایا کریں، مگر جو وزیر اعلیٰ ہوتے ہیں، جو صوبائی کیبنٹ ہوتی ہے، جو ہمارا نظام ہوتا ہے، اس کو خیبر پختونخوا کے امن کے حوالے سے، سلامتی کے حوالے سے، استحکام کے حوالے سے، بالخصوص جو ہمارے قبائلی علاقہ جات ہے وہاں پر اطمینان اور آرام سے زندگی گزارنے کے لیے ان کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہونا چاہیے. جتنے بھی باقی لوگ کالز کر رہے ہیں سب کی بہت محبت ہے، ان کا ہم پر اعتماد ہے. ہم کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان اوورآل اور خیبر پختونخوا اور بلوچستان اور افغانستان کے معاملات سے آپ کو باخبر رکھے، اور قریشی صاحب جیسے اور عرفان خان جیسے، حسن خان جیسے جو معتبر لوگ ہیں ان کی آپ تک پہنچائے. ٹائم ختم ہو گیا ہے. مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. کل 7 بجے ایک اور موضوع کے ساتھ مزید مہمانوں کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. اور کل میں اپنے پروڈیوسر صاحب کو گزارش کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں، ہدایت کرتا ہوں کہ کل ہم آپ سب لوگوں کی کالز لیں گے. آپ بے شک پشتوں میں بات کریں، ہندکوں میں بات کریں، کسی بھی زبان میں بات کریں، خلاصے کے طور پر میں آپ کی بات پورے پاکستان تک پہنچاؤں گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.